کہ وہ کہاں سے جا کے اپنا علاج کرائیں. تو ہمارا یہ دور مادیت کا، نفسانیت کا اور جو ہے ایک اندھا دھند لالچ کا دور ہے، جس میں لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں، اور مادیت اور خواہشات کے غلبے نے روحوں کو بیمار کر دیا ہے. روح بیمار ہو گئی ہے، لہذا نہ اس کا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ اس روح کا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ اس روح کا نیکی کی کسی دعوت پہ آنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. روحانی بیمار بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی بیماریوں کا اول تو پتہ ہی کوئی نہیں، اور اگر پتہ ہے انہیں تو پھر اس کے علاج کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں. یہ ہمارے دور کا بہت بڑا المیہ ہے. اس میں ایسے لوگ اور ایسے شفا خانے ناپید ہو چکے ہیں جو روحانی بیماروں کو ٹھیک کریں. ہمارا یہ ادارہ ACS1 ایک حقیر سی کوشش ہے. یہ ایک حقیر سی کوشش ہے کہ ہم اس دور کی گندگی کو، اس دور کی نحوست کو، اس دور کے اندھیرے کو نور نبوت سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ والوں کی اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ بھول چکے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تھوڑا صحیح، زیادہ صحیح، لیکن ہمارا یہ ادارہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. کبھی آئیے دین سیکھیے کورس کرواتے ہیں، کبھی قرآن آسان کورس کرواتے ہیں، کبھی جمعے کے لیکچرز دیتے ہیں، کبھی شب معراج کی محافل کرتے ہیں، کبھی اور ذکر کے کئی ہم نے راستے نکالے ہوئے ہیں. تو مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اپنی اس حقیقت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے کہ یہاں صرف روحانی بیماروں کو شفا مل جائے. روحانی بیمار آئے تو وہ ٹھیک ہو کے جائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے کہ اگر کوئی ہماری کہے کے اوپر چلے گا، یعنی اگر ایک تو بیمار کو بھی میں نے کہا پتہ ہی کوئی نہیں کوئی بھی بیمار ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس کوئی شفا خانہ بھی نہیں، لیکن اگر کسی بیمار کو یہ علم ہو جائے کہ اس کو کون سی بیماری ہے تو اس کا پھر علاج کروانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. علاج کروانے کے کچھ آداب ہیں. مثلا میں اگر جسمانی بیماری کے ہی علاج کے آداب عرض کروں تو وہ یہ ہیں کہ آپ اگر جسمانی بیماری کا بھی علاج چاہتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ ڈاکٹر سے ملنا پڑے گا. گھر بیٹھ کر بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. پھر اس کی دوائی کو استعمال کرنا ہوگا، بلا ناغہ کرنا ہوگا، مسلسل کرنا ہوگا، تب وہ بیمار ٹھیک ہوگا. بالکل اسی طرح روحانی بیماروں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی پہلے تو آئیں، بیٹھیں، مسلسل آئیں، باقاعدگی سے آئیں، چھٹی نہ کریں، آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں، بیٹھتے رہیں، سمجھتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ ان کی باطن کی تاریکیاں چھٹنا شروع ہو جائیں گے، ان کے دل کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے، خیالات پاکیزہ ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی نظریں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کے اندر نور نبوت کی جھلک نظر آنا شروع ہوگی. ان کو لگے گا کہ ہاں اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں. تو اگر کوئی آ کر چلا جاتا ہے اور اس دوائی کو استعمال بھی نہیں کرتا ہے اور دوبارہ واپس آ کر اپنے معالج کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میری اب حالت کیا ہے، تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. چاہے اس کی عمر 120 سال ہو جائے، وہ روحانی بیماری رہے گا اور اپنی اس عمر کے ساتھ قبر میں اتر جائے گا. روحانی بیماروں کو شفا اس طرح ملتی ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
25 سال اپنے استاد کی خدمت میں حاضری دی اور ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے جن کو اللہ آگے خدمت